دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیس قاسمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ترجیحی بنیادوں پر بنیادی سہولیات کے منصوبے مکمل کر رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے صنفی امتیاز کے خاتمے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ افغانستان میں صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بڈگام میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت صحت، تعلیم، کم لاگت کے مکانات کی تعمیر اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی جیسی بنیادی سہولیات کے عوامی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے پنجاب آب پاک اتھارٹی اور صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے صنفی امتیاز کے خاتمے اور لڑکیوں اور خواتین کو مساوی مواقع فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے تاکہ وہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وہ اسلام آباد میں قومی صنفی پالیسی لاہے عمل کے بارے میں اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس کو ان آئینی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا جنہیں منصوبہ بندی کمیشن تمام قومی پالیسیوں، پروگراموں، دفاتر اور اہم انتظامی عمل میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وفاقی وزیر مختوم خسرو بختیار نے کہا ہے کہ حکومت مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی اتھارٹی مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی شعبے کی پیداوار بڑھانے کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں چھوٹے کاروبار کے فروغ میں مدد دینے کے لیے مختلف بینکوں کے ذریعے لوگوں کو قرضے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے خطیر رقم دستیاب ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ وہ اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سفیروں کو اعزازی شیلڈز دینے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اسپیکر نے عالمی برادری بالخصوص اسلامی ملکوں پر زور دیا کہ افغانستان میں درپیش کثیر جہتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنا بھرپور تعاون فراہم کریں۔ انہوں نے جنگ سے تباہ حال ملک میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ سندھ حکومت صوبے بھر میں گھریلو خواتین کو کرونا ویکسین لگانے کے ہنگامی منصوبے کا آغاز کر رہی ہے۔ رکن سندھ اسمبلی اور صحت کے پارلیمانی سیکرٹری قاسم سومرو نے کراچی میں ایک بیان میں کہا کہ بے روزگار افراد اور گھریلو خواتین میں کرونا ویکسین لگوانے کا تناسب بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو خواتین میں ویکسین نہ لگوانے کے باعث اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تربیت کا عمل جاری ہے اور گھر گھر ویکسین لگانے کا سلسلہ اگلے ہفتے سے شروع ہو جائے گا۔ عالمی ادارے صحت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 26 لاکھ سے زائد مریض سامنے آئے ہیں۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اب تک کل 29,64,96,809 مریض سامنے آ چکے، جبکہ ان اموات کی تعداد 54,62,631 ہے۔ عالمی ادارے صحت نے زور دیا کہ دنیا وائرس کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور تباہی کے خاتمے کے لیے ویکسین کی تقسیم مزید منصفانہ بنائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بڈگام میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے چادورہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات تک علاقے میں کارروائی جاری تھی۔ یمن کے صوبے معارب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عرب اتحاد کی کارروائیوں میں 150 حوثی جنگجو ہلاک اور 19 فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ عرب اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے ایک بیان میں کہا کہ اتحاد کی جانب سے جنوبی صوبہ شبوہ میں بھی حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 240 حوثی ہلاک اور 25 فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر مغربی فریقوں کا عزم اور ارادہ ہو تو اس کے جوہری معاہدے پر عالمی طاقتوں کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچا جا سکتا ہے۔
وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران یہ یقین دہانی چاہتا ہے کہ اس پر دوبارہ پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کی